الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لینے کا حکم دیا۔ توحید کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حق نماز ہے، اور نماز کے بعد ارکان اسلام میں تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ چونکہ نماز کے بعد تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس لیے قرآن کریم میں 32 مقامات پہ نماز کے ساتھ متصل جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ملتا۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 70 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں نماز کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وہ انفاق کے تعبیر سے ہو یا زکوٰۃ کی تعبیر سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں خلافت کے ابتدائی دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا، کچھ قبائل نے، اور یہی آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی سنی، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کہ زکوٰۃ کی وصولی کا حکم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مانعین زکوٰۃ سے قتال اور جہاد کا ارادہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہ اس وقت مرتدین سے بھی محاذ کھلا ہوا ہے، تو مانعین زکوٰۃ جو باقی فرائض تو بجا لا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج کا بھی انکار نہیں کر رہے، تو ہم انہیں مؤخر کر دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام۔ عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے زور آور بنتے تھے، اب دین کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہو۔ اور پھر اپنا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے صرف اسلامی شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں میں بھی
لاگو رہا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ اس کی دلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام کے حوالے سے قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا اور وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے جو میثاق اور عہد لیا، پختہ عہد، اس میں بھی اللہ رب العزت نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کا حکم دیا۔ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ مکی دور میں ہی اپنے عمومی پہلو سے، عمومی اعتبار سے جو ہے وہ اس کا حکم دے دیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو بھی زائد ضرورت ہو اسے محتاج، ضرورت مند اور مساکین کو دے دیا جائے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اور زکوٰۃ اس اعتبار سے مکی دور میں بھی اس کا حکم دیا جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مومنون، سورہ لقمان، سورۃ النمل، یہ تینوں مکی صورتیں، لیکن تینوں میں زکوٰۃ کا حکم ملتا، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے نجاشی کے دربار میں حبشہ میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا حوالہ دیا، ذکر کیا، تو اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب نجاشی نے پوچھا کہ بماذا یأمرکم، یہ پیغمبر تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو جہاں دیگر چیزوں کا ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ اور اس کی حدود کی تعیین کے ساتھ جو ہے یہ مدنی دور میں جا کے واجب ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی، اور قرآن کریم نے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کو بارہا اجاگر کیا۔ بالعموم قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم ملتا ہے اقیم الصلاۃ، تو ساتھ ہی اللہ ارشاد فرماتے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اہل ایمان جو کامیاب ہوئے ان کی بھی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، ان کا یہ وصف بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ہی ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونا چاندی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تو اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمر کو، پشت کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ تم جوڑ کے رکھتے تھے اسی کو اب چکھو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ پہ بڑی گراں گزری کہ ہم تو اب کوئی چیز بھی اپنے لیے، اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کا مفہوم پوچھ کے آتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مال میں زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے کہ باقی ماندہ مال جو ہے وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہو جائے۔ اور فرمایا پھر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی، ایسا کلمہ کہا جو مجھے یاد تو نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا
کہ باقی ماندہ جو ہے وہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہو جائے اور تمہارے ورثاء کے لیے، وارثوں کے لیے بھی بہتر ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ جو ہے وہ عادت کے مطابق فرمایا کہ میں تمہیں وہ بہترین خزانہ نہ بتلا دوں جو کوئی مرد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ الا ادلک علی خیر ما یکنز المرأة الصالحہ، دیندار اور نیک عورت، بیوی، اذا نظر الیہا سرت، اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کے دل میں خوشی ہو، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اگر اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کا حکم بجا لائے، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ، اور اگر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی عزت، اس کے مال اور دیگر امور کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ تو حضرات صحابہ کو تسلی ہوئی کہ جو زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کے بعد باقی ماندہ مال جو ہے وہ انسان کے لیے حلال اور پاکیزہ۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ فرمایا کہ، اور اس کا پس منظر بھی اس آیت کریمہ کا حدیث مبارک میں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال کی، قیامت والے دن اس کا یہ مال جو ہے ایک اژدہے کی صورت میں، معاذ اللہ، ایک سانپ کی، انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں اس پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال جو ہے وہ اڑ چکے ہوں گے اس کی کھال سے، اور اس کے دو جو ہے وہ اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ دو نقطے ہوں گے، اور یہ بھی اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ اور ہمیں یہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اس کے ساتھ لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جس میں تو اللہ کا حق ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں اللہ کے مقرر کردہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے کہ قیامت والے دن یہی جو چیز وہ جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے یہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ جو ہے وہ رہ جائے، اس کی ادائیگی نہ کی جائے تو یہ باقی مال کی بھی تباہی کا ذریعہ بن جاتا، اور مال کی حفاظت اور برکت جو ہے وہ زکوٰۃ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کے محفوظ کر لیا کرو۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے کیا کرو۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ دعاء، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا سے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جو ہے وہ زکوٰۃ کو قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل، یہ اسلام کا خزانہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اب زکوٰۃ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے ایمان میں سچا ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے بالعموم صدقہ کا لفظ جو ہے وہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں کہ قرآن کریم میں جب صدقہ کا لفظ بولا جائے تو بالعموم اس سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہم اپنے عرف میں صدقہ جو ہے وہ نفلی صدقات کو کہتے ہیں، لیکن قرآنی اصطلاح میں جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی اس میں بھی، اور جو کل کے انشاءاللہ درس میں جس میں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہوگا انما الصدقات للفقراء، اس میں بھی صدقات جو ہے وہ زکوٰۃ واجبہ کے معنی میں استعمال ہوئی۔ تو فرمایا صدقہ صدق سے ہے، گویا اس کا مال خرچ کرنا اس کے ایمان کے سچے ہونے کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا میں سے اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنے کا، استعمال کرنے کا، ادا کرنے کا پابند ہوں۔ دوسرا، زکوٰۃ میں چونکہ اللہ کے کمزور، محتاج، ضرورت مند بندوں کی اعانت اور مدد ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لہذا یہ اخلاقیات کا بھی ایک اہم پہلو۔ تیسرا پہلو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ سے چونکہ انسان کے اندر
حب مال اور دولت پرستی کا جو مہلک مرض اسے لاحق ہو جاتا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس سے آپ ان کے دلوں کو بھی پاک کریں، ان کے نفوس کا بھی تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی خدمت میں فقراء کے لیے زکوٰۃ لے کے آتا تو رسول اللہ جو ہے وہ انہی کلمات سے کہ اللہم صلی علی آل فلاں، یا اللہ فلاں قبیلے پہ اپنی رحمت نازل فرما، دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہل بھی ہوتا ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اثرات بھی اللہ پہنچاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ بڑے اختصار کے ساتھ زکوٰۃ وہ ایک مخصوص مال ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فقراء کو مالکانہ بنیادوں پہ دے دیا جائے، لیکن اس سے کسی اپنی کوئی منفعت مقصود نہ ہو اور نہ یہ اس کے کسی کام کا معاوضہ ہو، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی منفعت کے کسی فقیر کو جو ہے، ضرورت مند کو، جو مصارف زکوٰۃ انشاءاللہ کل بیان ہوں گے، تو انہیں اس کا مالک بنا دینا یہ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ ہر مال پہ بھی نہیں، ہر شخص پہ بھی نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی اہم مسائل ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، کہ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے لینے اور دینے کے اعتبار سے دو اصطلاح استعمال کی ہیں، غنی اور فقیر۔ غنی کون ہے؟ جسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ تم یمن جا رہے ہو، انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینا، پھر نماز کی دعوت دینا، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر بتلانا اللہ نے ان پہ ان کے مالوں کی زکوٰۃ بھی مقرر کی ہے جو ان کے مالداروں سے، اغنیاء سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء کو لوٹا دی جائے گی۔ اب غنی اور فقیر، غنی جو ہے ہر وہ عاقل بالغ مسلمان، عقل پہلی شرط، بلوغ دوسری شرط، اسلام جو ہے وہ تو تمام شریعت کے احکام کے لیے بنیادی شرط ہے ہی۔ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات سے زائد 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر جو ہے، یا سونا ہو یا چاندی ہو یا اس کی مالیت کے برابر قیمت موجود ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں جو ہے وہ مقرر کیے، لیکن حضرات علماء محدثین نے لکھا کہ اب ہمارے ہاں جو 52.5 تولے چاندی بالعموم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں فقراء کا جو ہے وہ زیادہ فائدہ، اور یہ کم از کم نصاب ہے۔ تو جس شخص کے پاس جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کیش ہو، سامان تجارت ہو یا سونا چاندی مکس پڑا ہو، تو اس شخص پہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے 4 بڑے جو ہے وہ نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں میں مویشیوں کی زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا جو رسول اللہ نے الگ سے بیان فرمائی، ہمارے معاشرے میں جو زکوٰۃ کے بالعموم 4 قسم کے مال بنتے ہیں، سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا نصاب 7.5 تولے سونا، اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی، اور اگر کسی کے پاس جو ہے وہ صرف سامان تجارت ہے یا صرف کیش ہے، نقد ہے، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر۔ یہ نصاب اس وقت ہے جب یہ اجناس یا انواع یا اقسام ان میں سے صرف ایک انسان کی ملکیت میں ہو۔ اگر ایک سے زائد جو ہے وہ انواع اور اقسام اس کے پاس ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ سامان تجارت ہے، تو پھر نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اور قیمت کے برابر ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کچھ کیش پڑا ہے، اور اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی دوسری شرط جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے کہ یہ نصاب جو شریعت نے مقرر کیا
اس کا مالک ہونے کے بعد اس پہ سال بھی گزر جائے، ایک شخص کے پاس بالغ ہونے کے بعد جس دن اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال کسی بھی صورت میں آ گیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب اس پہ ایک قمری سال گزرے، عیسوی سال نہیں، کیونکہ قمری سال 354 دن کا، وہ 365 یا 366 کا، تو یہاں بنیاد جو ہے وہ قمری سال ہے۔ جب ایک سال گزر جائے تو اگر اس پہ کوئی قرض وغیرہ ہے تو وہ منہا کر کے اسے نکال کے اس کا 2.5% جو ہے 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے جو نصاب سونا چاندی 7.5 تولے اور 52.5 تولے، یہ اس وقت جب صرف سونا یا صرف چاندی ہو، اور اگر ایک سے زائد جو ہے وہ انواع و اقسام اس کے پاس ہیں تو پھر نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے ذمہ شریعت نے لازم قرار دے دی کہ وہ دے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نصاب اگر سال پورا ہو رہا ہے اور سال جب پورا ہو رہا ہے اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کسی بھی صورت میں مال موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ دوران سال اگر کم بھی ہوتا رہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 2 لاکھ جو ہے وہ یکم رمضان کو تھے، درمیان میں خرچ ہوتا رہے، اگلے یکم رمضان میں پھر اس کے پاس 2 لاکھ موجود ہیں، یا جو اس سال کا نصاب 1,74,000 1,75,000 جو ہے اگر اس کے پاس موجود ہے تو درمیان میں اگر کم بھی ہوتا رہا تو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ ہاں اگر درمیان میں جو ہے وہ اس کے پاس بیلنس 0 ہو گیا تو پھر وہ نئے سرے سے اس کے صاحب نصاب بننے کا اعتبار ہوگا۔ یا ایک اور چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا ضروری ہے کہ سال کے دوران جو آنے والی رقوم ہیں ان پہ الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ ہے، یکم رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں اسے اللہ نے لاکھ اور دے دیا، تو اب اس 1 لاکھ پہ الگ سے سال گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس 3 لاکھ کی جو ہے وہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمے لازم ہے۔ یہ 3 لاکھ کی جو ادائیگی ہے اس کے ذمے جو ہے وہ لازم ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اور زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت نے جو مال تجارت کو قرار دیا ہے، مال تجارت وہ مال ہے جسے خریدتے وقت آپ کی نیت جو ہے وہ تجارت کی ہو۔ اس میں ہمارے جو بالعموم پلاٹ وغیرہ ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا کہ اگر پلاٹ لیتے وقت نیت یہ تھی کہ میں اسے آگے بیچ دوں گا، جب اچھی قیمت ہوگی بیچ دوں گا، تو یہ مال زکوٰۃ ہے۔ اس پہ سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ لیکن اگر نیت یہ تھی کہ میں اسے اپنا مکان بنا لوں گا، بچوں کے لیے ہے یا 2 ہیں، ایک اپنے لیے بعد میں بیچ کے دوسرے پہ مکان تعمیر کر لوں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت وہی چیز ہے جسے خریدتے ہوئے آپ کی تجارت کی نیت ہو اور یہ نیت برقرار رہے۔ ابتدا میں اگر کسی شخص نے پلاٹ خرید لیا کہ میں اسے بیچ دوں گا، بعد میں اس کی نیت تبدیل ہوگی، اس نے کہا نہیں میں اس پہ اپنا مکان بنا لوں گا، تو اب اس پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ تفاصیل علماء سے جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ چند اہم چیزیں، لیکن یہ فریضہ انتہائی اہم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں اس مال میں بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے جو ہم تجارت کے لیے تیار کرتے تھے، یعنی اموال تجارت میں بھی۔ زیورات جو ہے وہ خواتین کے استعمال میں ہوں نہ ہوں، گھر میں پڑے ہوں، ہر صورت میں زیور پہ زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون آئی اور 2 کنگن جو ہے وہ اس نے سونے کے پہن رکھے تھے، بعض روایات میں اس نے بیٹی اٹھا رکھی تھی، اس نے پہن رکھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مالک یہی تھی، تو فرمایا اتودین زکاتہما، ان دونوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہنے یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ ان کنگنوں کے بدلے قیامت والے دن تجھے جہنم میں آگ کے 2 کنگن پہنا دیں؟ تو اللہ رب العزت کہ اس فرمان کو سن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے متاثر ہو کے اس صحابیہ نے وہ دونوں کے دونوں کنگن اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیے۔ تو زکوٰۃ کا حکم جو ہے اس اعتبار سے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی قرار دیا، اور فرمایا جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتی ہے اللہ انہیں قحط سالی سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے اس اہم حکم کو سمجھنے، اس کے مسائل کو سیکھنے اور اس کو ادا کرنے کی فکر نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔